شام سے ہی موسم بڑا خطرناک تھا۔ خوب بادل گرج رہے تھے۔ رات ہوتے ہی چھم چھم پانی برسنے لگا۔ صوفیہ کو بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ بارش بھی خوب برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ ایسے میں باہر کا دروازہ بھی ہوا کے تھپڑوں سے گھبرا کر دھڑا دھڑ بجنے لگا تھا۔ صوفیہ کا ننھا سا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسے موسم سے ویسے بھی بڑا خوف آتا تھا۔ اماں، اماں، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی اپنی ماں سکینہ کو آواز دی۔ کیا ہے اماں؟ بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو تو کیسے بارش ہو رہی ہے اور بجلی بھی کتنے زوروں سے چمک رہی ہے۔ تو کیوں ڈرتی ہے پگلی؟ چل آجا یہاں میرے پاس، چارپائی پر سو جا میرے ساتھ۔ ماں سکینہ نے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ اماں، میں باہر کا کواڑ بند کر لوں؟ صوفیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں سے سوال کیا اور کئی بار کہا ہوا جملہ ایک بار پھر دہرایا اور نتیجتاً وہی کرخت اور غسیلا جواب ملا۔ تجھے کتنی بار کہا ہے یہ مت بولا کر، پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آتی؟ اچانک ماں سکینہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیسا ملال تھا، کیسی بے بسی تھی کہ صوفیہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر سہم گئی۔ ہلکی زرد روشنی میں سکینہ کا چہرہ بھی زرد سا لگ رہا تھا۔ بچپن سے آج تک ایک اسی بات پر ماں کا موڈ آف ہو جایا کرتا تھا، اور آج بھی ماں کی بدلتی رنگت اور بے چینی دیکھ کر صوفیہ شرمندہ ہونے لگی۔ اسے کبھی کبھی اپنی ماں پر غصہ اور کبھی ترس بھی آ جاتا تھا۔ سکینہ اٹھ کر برآمدے میں رکھی سرائی سے پانی نکال کر پینے لگی، پھر دھیرے دھیرے چلتی دوبارہ اپنی چارپائی پر آ بیٹھی۔ معاف کر دینا اماں، آئندہ نہیں بولوں گی دروازہ بند کرنے کو۔ صوفیہ نے قریب آ کر نرمی سے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ چلو اب سو جاتے ہیں۔ سکینہ نے نگاہیں اٹھا کر اپنی 15 سالہ معصوم بچی کو دیکھا۔ وہ بھی تو بے قصور تھی، اسے کیا پتا تھا کہ ماں ایسا کیوں کرتی ہے۔ سکینہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لٹایا اور وہ اپنی ماں کی نرم آغوش میں سب کچھ بھول بھال کر جلدی سے سو گئی۔ لیکن سکینہ اپنی ماضی کی یادوں میں کہیں کھو گئی۔ اماں، اماں، ہمارے گاؤں میں شہر سے بہت سونی سونی کڑیاں اور منڈے آئے ہیں۔ سکینہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے گئی، واپسی میں یہ خبر بھی لیتی آئی۔ اچھا، مگر کیوں؟ پتہ نہیں کیوں اماں، مگر ان کے اتنے اچھے کپڑے ہیں اور آنکھوں پر کالی اینک بھی۔ ہاں تو شہر سے آئے ہیں تو چنگے ہی ہوں گے نا۔ چل تو روٹی کھا لے گرم گرم۔ ماں نے اپنی بیٹی سکینہ کی طرف روٹی بڑھائی، ساتھ میں پلیٹ میں دال بھی رکھ دی۔ اماں، شہر کے لوگ روز روز دال تو نہیں کھاتے ہوں گے نا؟ اف، کیا تو جھلی ہو گئی ہے؟ کیا بک بک کر رہی ہے؟ چل جلدی جلدی کھانا کھا اور کپڑے دھو۔ 3 دن سے کہہ رہی ہوں تجھے، تیرا تو دل ہی نہیں لگتا کام میں۔ ماں کی سن کے سکینہ سر جھکا کر جلدی جلدی نوالے حلق سے اتارنے لگی۔ مگر دل تو شہر اور شہر کے لوگوں میں ہی اٹکا پڑا تھا۔ سکینہ کو بچپن سے ہی شہر کی زندگی اچھی لگتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کاش وہ بھی شہر میں ہوتی، صاف ستھری کھلی کھلی سڑکوں پر گھوما کرتی، بڑے بڑے ڈھابوں پر جا کر کھانا کھاتی، بازاروں کی رونق، روشنیاں، گاڑیوں کا شور اور سینما تھیٹر، یہ سب کچھ دیکھ سکتی، اسی ماحول کا حصہ بن جاتی۔ مگر وہ لوگ تو جدی پشتی غریب باری تھے، جو مالکوں کے کھیتوں پر دن رات محنت کر کے اپنا خون پسینہ بہا دیتے اور بدلے میں چند روپے ملتے جن سے وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارا کرتے۔ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی سکینہ ہی تھی۔ خوبصورت جسم، سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، اس پر سیاہ لمبے گھنے بال، جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دھیرے دھیرے شام ہو رہی تھی، موسم بہت حسین تھا، چاروں طرف خوبصورت کھیت، کہیں کہیں اونچے اونچے طویل قدامت درخت، کھیتوں میں خوبصورت بطخیں، پرفضا ماحول، صاف ستھرے چھوٹے چھوٹے سے بنے ہوئے کچی اینٹوں کے گھر، گھروں کے آس پاس بکریاں اور دانہ چنتی مرغیاں۔ شیروز اکیلا ہی باہر آ گیا تھا، اسے یہ ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا اور اس گاؤں میں کچھ دنوں کے لیے کیمپ لگایا ہوا تھا، تو چند میڈیکل اسٹوڈنٹ اپنے اساتذہ کے ساتھ آئے تھے، ان میں شیروز بھی ایک تھا۔ شیروز نے ایک طویل انگڑائی لی، لمبی سانس لے کر تازہ سانس کا احساس ہوا۔ کوئی گندگی، کوئی شور، ٹریفک کا دھواں، کچھ بھی تو نہ تھا، بس ہر طرف ہریالی ہریالی اور کھلا سا علاقہ تھا۔ شیروز اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گنگناتا ہوا ایک سمت چل پڑا۔ سکینہ اس وقت اپنی دوست کے گھر کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ دونوں اپنے اپنے دوپٹے بھی کاٹ رہی تھیں۔ وہ اس بات سے قطعی بے نیاز تھی کہ کوئی بڑی محویت اور دلچسپی سے قدرت کے اس شاہکار کو دیکھے جا رہا ہے۔ اتنا معصوم اور مکمل حسن تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔
سادگی کا پیکر سکینہ شہروز کے دل میں اترتی چلی گئی اور بے اختیار وہ آگے بڑھتا گیا۔ ہائے اللہ! لڑکے کو دیکھ کر سکینہ کی دوست نے ہلکی سی چیخ ماری۔ سکینہ بھی ڈر سی گئی۔ شہروز ان کی بکھلاہٹ پر ہولے سے مسکرا دیا۔ تھوڑا سا پانی ملے گا؟ میں تمہارے گاؤں میں اجنبی ہوں، میں شہر سے آیا ہوں اور ڈاکٹر ہوں۔ اچھا ٹھہرو جی، میں ابھی لاتی ہوں۔ سکینہ کی دوست قدرے سنبھل کر بولی اور اٹھ کر ساتھ ہی کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئی۔ سکینہ نے غور سے اجنبی کو دیکھا۔ اونچا لمبا خوبصورت سا شہری بابو اسے بہت اچھا لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شہروز نے پوچھا۔ ارے واہ، میں کیوں بتاؤں؟ ارے مت بتاؤ، مگر میں نے تو سنا تھا کہ گاؤں والے بہت نرم دل اور اچھے ہوتے ہیں، مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر تمہیں تو غصہ آ گیا میری بات پر۔ نام ہی تو پوچھا ہے میں نے۔ شہروز نے مسکین شکل بنا کر تیر پھینکا۔ ہاں جی، ٹھیک سنا ہے آپ نے، ہم ایسے ہی ہیں، سچے اور کھرے لوگ، اور میرا نام سکینہ ہے۔ اتنی دیر میں سہیلی پانی لے کر آئی۔ اچھا جی، شکریہ۔ پانی پی کر شہروز نے کٹورا واپس سہیلی کو دیتے ہوئے شکریہ کہا۔ جی آپ تو مہمان ہیں، بہت خوبصورت گاؤں ہے اور یہاں کے لوگ بھی۔ جاتے جاتے وہ سکینہ سے براہ راست مخاطب ہو کر گیا اور سکینہ بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ اماں، جو شہر سے ڈاکٹر لوگ آئے ہیں نا، ان میں ایک بابو میری سہیلی کے گھر پر آیا تھا جب میں اس کے ساتھ تھی، تب پانی پینے۔ وہ ڈاکٹر لوگ ہیں۔ اچھا بس زیادہ بولا مت کر، اور ہاں، بات مت کیا کر کسی سے، اماں نے ہمیشہ کی طرح اس کو بولا۔ سکینہ کی ماں، کیوں غصہ کرتی ہے تو ہر وقت میری دھی پر؟ ابا نے اس کا بگڑتا موڈ محسوس کر لیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر سکینہ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اس کو شہروز مل گیا۔ ارے بابو جی آپ! ہاں، تمہاری یاد آئی تو نکل پڑا۔ سکینہ یہ سن کر گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر شرم و حیا کے رنگ نمایاں تھے۔ شہروز زور سے ہنسا۔ ہاں تو اور کیا، تم ہو اتنی اچھی۔ ہائے بابو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ پلکیں جھپکا کر بے ساختہ بولی۔ سکینہ، یہ بابو جی کیا ہے؟ میرا نام شہروز ہے، تم مجھے آج سے شہروز بولنا۔ نا جی نا، بڑا مشکل نام ہے آپ کا۔ سکینہ معصومیت سے بولی۔ آ جائے گا بولنا شہروز۔ وہ اس کی معصومیت پر نثار ہوا جا رہا تھا۔ وہ تو پوری شدت کے ساتھ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ شہر میں تو ایک سے ایک کڑیاں ہوتی ہوں گی جی، خوب اچھے اچھے کپڑوں والی، اونچی ایڑی کی جوتیاں اور گوری چٹی۔ ہاں مگر وہ ساری کی ساری تو بناوٹی ہوتی ہیں، تمہاری جیسی سیدھی سادی اور معصوم نہیں ہوتی۔ تم ان سب سے زیادہ اچھی ہو، سادہ اور معصوم سی۔ کیا سچ؟ ہاں بالکل سچ، شہروز نے سچے لہجے میں کہا۔ کیا تم میرے ساتھ شہر چلو گی؟ میں اور شہر تمہارے ساتھ کیسے؟ مجھے اماں اور بابا کہاں بھیجیں گے؟ مجھے شہر اور وہاں کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ بابو جی بہت دل کرتا ہے شہر میں جا کر رہنے کو، گھومنے پھرنے کو، مگر ہمارے نصیب کہاں۔ کیوں نہیں جا سکتی تم؟ میں تم سے شادی کروں گا، پھر تو جاؤ گی نا میرے ساتھ۔ اے بابو جی، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اتنے بڑے لوگ ہو اور ہم بہت چھوٹے غریب۔ ہم تو ایسا صرف سوچ سکتے ہیں، خواب دیکھ سکتے ہیں، مگر حقیقت میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سکینہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ نہیں سکینہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو اور میں تم سے شادی کروں گا، تمہارے ماں اور باپ سے بات کروں گا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ شہروز نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے چور لہجے میں کہا۔ میں تمہارے گھر آ کر کل تمہارے بابا سے خود بات کروں گا۔ اس کا دل تو یہ سن کر خوشی سے بے قابو ہونے لگا، وہ تو آسمانوں میں اڑنے لگی۔ دوسرے روز ہی شہروز نے اماں بابا سے جانے کیا بات کی اور یوں یہ طے ہوا کہ شہروز نکاح کر کے جائے گا۔ ابھی 15 دن کا ٹائم تھا یہاں گاؤں میں، پھر وہ شہر جا کر واپس آئے گا تو سکینہ کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس نے اپنا فون نمبر اور گھر کا پتہ بھی سکینہ کے بابا کو دے دیا تھا، اور یوں اماں ابا بھی مطمئن ہو گئے کہ بیٹی کا شہر جانے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ یوں کچھ لوگوں کی موجودگی میں سکینہ اور شہروز کا نکاح ہو گیا۔ سکینہ کو یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا، اس نے بس خواب میں ہی ایسا دیکھا تھا۔ شہری بابو، شہر کی زندگی اور خوب سارا پیسہ، وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ شہروز نے اسے ڈھیر سارے پیسے دیے کہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے خرید لے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے، سپنے بونتے بونتے وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا، اور شہروز اس سے ڈھیر سارے وعدے کر کے شہر لوٹ گیا۔ جاتے وقت سکینہ خوب روئی۔ شہروز بابو، تم مجھے لے کر تو جاؤ گے نا؟ مجھے بھولو گے تو نہیں نا؟ تمہارے اماں ابا مان جائیں گے نا؟
سکینہ، میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم میری زندگی ہو، میری جان ہو تم۔ میں بہت جلد آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ شہروز تو خود بھی آبدیدہ ہو رہا تھا۔ اسے سکینہ کا تڑپنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر کچھ مجبوریاں بھی تو تھیں، اور شہروز بے تحاشا خوبصورت یادیں چھوڑ کر شہر واپس لوٹ گیا۔ سکینہ کی تو اب عجیب سی کیفیت رہنے لگی۔ ہر وقت اداسی اور بے چینی سوار رہتی، سارا دن گھر میں باولی بنی پھرتی، راتوں کو اٹھ کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکر لگاتی۔ اکثر دن میں سوتے سوتے یا بیٹھے بیٹھے اٹھ کر تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگتی کہ جیسے شہروز نے آ کر دروازہ بجایا ہے۔ پھر کچھ دن بعد سکینہ کی طبیعت خراب رہنے لگی، تب اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ابا اور اماں نے چاہا کہ یہ خوشخبری شہروز کو بھی سنا دیں۔ یہ سوچ کر ابا اس کا ٹیلی فون نمبر لے کر گاؤں میں واقع واحد PCO پہ چلا گیا۔ شہروز سے بات ہوئی اور وہ بہت خوش ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ سکینہ سے خود بات کرے۔ 2 دن بعد سکینہ نے خود اس سے بات کی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹے تو خوب دھواں دار روئی۔ خوشی اور دوری دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے۔ دوسری جانب شہروز بھی بہت بے چین اور بے قرار تھا، امتحانوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ اس نے سکینہ کو یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی امتحانات سے فارغ ہوا فوراً گاؤں پہنچے گا۔ وہ خود بھی سکینہ اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے بہت پریشان ہے۔ اس نے سکینہ کو ڈھیر ساری نصیحتیں کیں، خوب اچھی اچھی باتیں سمجھائیں، ہر قسم کی فکر اور پریشانی سے دور رہنے کی ہدایت کی، ساتھ ہی سے یہ یقین دلایا کہ وہ جلد ہی کافی سارے پیسے اس کے نام بھیجے گا۔ سکینہ آرام سے رہ سکتی ہے، میں ضرور آؤں گا بہت جلد، تم میرا انتظار کرنا۔ سکینہ، تم میرا انتظار کرنا، یہ آخری جملہ تھا جو سکینہ نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا، اور جملے کی بعض گشت اسے مستقل اپنی پناہوں میں رکھتیں۔ یہی ایک امید، ایک آس جس پر وہ اپنی زندگی کے مشکل اور کٹھن ترین دن گزار رہی تھی۔ شہروز سے بات کر کے سکینہ کو بہت تسلی ہو گئی تھی۔ پھر ڈھیر سارے دن گزر گئے۔ سکینہ کے لیے ہر ماہ معقول رقم آ جاتی تھی۔ 2-3 بار سکینہ نے شہروز سے بات کی تھی، اور پھر اچانک سے شہروز کا وہ نمبر بند جانے لگا۔ بابا نے کئی بار ٹرائی کیا، مگر ہر بار مایوسی ہوئی۔ سکینہ کو بھی پریشانی ہوئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا، شہروز کہاں گیا، کیسا تھا۔ اللہ شہروز کو امان میں رکھنا۔ اپنی تکلیف بھول کر وہ شہروز کی زندگی اور عافیت کی دعائیں مانگتی تھی، اور پھر کچھ دکھ اور تکلیف کے ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد اس کی گود میں ننھی سی اس کی بیٹی صوفیہ تھی۔ سکینہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بری طرح سے رو پڑی۔ اسے شہروز کی یاد نے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بابا نے شہروز کا دیا ہوا پتہ اپنے پرانے کرتے کی جیب سے نکالا، اور شہروز کی تلاش میں ہمت کر کے شہر کی جانب چلا گیا۔ سکینہ کو مکمل یقین تھا کہ شہروز اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے۔ سکینہ کی ماں اور بابا اس کی حالت دیکھ کر سوچتے، کیا ہم نے جلد بازی میں اپنی بچی کے لیے غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ ان کو تو بیٹی کی خواہش عزیز تھی، وہ بھلا کب برا چاہتے تھے اپنی بیٹی کا، مگر یہ تو اللہ کی مرضی تھی اور سکینہ کا نصیب۔ بابا بیچارہ مارا مارا شہر کی گلیوں میں گھومتا رہا، سب سے پوچھا، مگر بڑی مشکلوں سے اسے پتہ چلا۔ لیکن اس وقت اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب پتہ چلا کہ یہ لوگ تو گھر فروخت کر کے کہیں اور جا چکے ہیں۔ بابا تو سن کر پاگل سے ہو گئے۔ اف، اس کے سامنے سکینہ کا معصوم سا امید آس کی کیفیت سے 2-4 چہرہ گھوم گیا، ساتھ ہی چند دن کی صوفیہ جو باپ کی شفقت اور لم سے ناشناسا تھی، اور شاید اسے اب ایسے ہی رہنا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا منہ لے کر جائے گا واپس، سکینہ کو کیا جواب دے گا۔ اپنے دل پر منو بوجھ لیے وہ واپس گاؤں لوٹ آیا۔ دل و دماغ پر الٹے سیدھے خیالات کا بھاری بوجھ اس کے ناتواں وجود برداشت نہ کر سکا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، اپنی بیٹی کا سوالوں سے بھرا چہرہ دیکھا، بڑی مشکل سے ساری بات اپنی بیٹی کو بتائی۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو، دل خراش چیخیں، سسکیاں اور آہیں۔ باپ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو شہروز کی محبت لوٹانے کے لیے نکلا تھا، مگر نواسی سے نانا اور ایک بیٹی کو داغ یتیمی دے گیا۔ یہ کیسا طوفان آیا تھا ماں بیٹی کی زندگی میں۔ سکینہ کی ماں تو سکتے کی حالت میں تھی۔ سکینہ کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ خالی خالی ویران آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ رہی تھی، ماں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اماں، اماں، مجھے معاف کر دے اماں۔ اماں کے سر پر پڑی سفید چادر تھام کر وہ اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ کاش بابا نہ جاتا، وہ بار بار یہی کہتی اور سینے کو پیٹتی۔ اچانک ہی سکینہ کی ماں کو جیسے ہوش آ گیا۔
وہ سکینہ کو سینے سے لپٹا کر بلکنے لگی، تڑپنے لگی۔ لوگ ماں بیٹی کو دلاسا دیتے دیتے خود بھی بے تحاشا رو رہے تھے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، اپنے پیچھے بے شمار یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو آخر کار صبر آ ہی جاتا ہے۔ مرنے والے کا تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے، مگر جیتے جی بچھڑ جانے والوں کو بھول جانا یا ان پر صبر کر لینا کسی صورت بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہی حالت اب سکینہ کی بھی تھی، بے قراری، بے کلی اور الجھی الجھی سی۔ وہ تو چپ ہو کر رہ گئی تھی، ہنسنا تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ ہر دم اداسی اور سوگواری چھائی رہتی تھی۔ نہ ختم ہونے والی تنہائی میں وہ جینے لگی۔ نواسی کو اپنے سینے سے لگا کر نانی بھی زندگی سے ناتا توڑ بیٹھی تھی۔ اب تو صرف دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ سکینہ گاؤں والی خواتین کے کپڑے سلائی کر دیتی، کڑھائی کر دیتی، یوں گزارا ہو جاتا۔ شہروز تو مکمل طور پر زندگی سے بے دخل ہو چکا تھا۔ صوفیہ سمجھتی تھی کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ سکینہ نے تو کوئی خاص ذکر ہی نہیں کیا تھا باپ کا۔ صوفیہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو بس ماں کو دیکھا۔ اس کی دنیا بس ماں تھی، یا ایک دو اور سہیلیاں۔ ہاں ماں۔ سکینہ میں ایک خاص بات تھی کہ اس نے گھر کا دروازہ کبھی بند نہ کیا تھا، ہمیشہ وہ دروازہ کھلا رکھتی تھی، اور یہ مائمہ صوفیہ کی ننھی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے اپنی ماں سے جب بھی دروازہ بند کرنے کا کہا، اسے تو ماں بری طرح سے جھڑک دیتی تھی، اور پھر اس قدر بے چین ہو جاتی تھی کہ ننھی سی صوفیہ خود ہی شرمندہ ہونے لگتی۔ اسے لگتا کہ اماں روتی رہتی ہے، اور وہ ماں سے اپنی بات کی معافی طلب کر لیتی۔ صوفیہ کو اپنی ماں کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ ماں کے اندر جیسے کوئی بے قرار روح آ بسی تھی، جو اسے بے چین اور بے قرار رکھتی۔ اکثر راتوں کو سکینہ نیند سے جاگ کر بے تحاشا باہر کی جانب بھاگتی، جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو، اور صوفیہ خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہتی۔ صوفیہ 15-16 برس کی ہو چکی تھی، گاؤں کے اسکول سے چھٹی جماعت پاس کر لی تھی۔ پھر پڑوس میں رہنے والی خالہ نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ صوفیہ باہر سے لوٹی تو ساتھ یہ خبر لے کر آئی کہ اماں شہر سے بہت سارے ڈاکٹر آئے ہیں اور مفت دوائیاں بانٹ رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں۔ کیا؟ سکینہ آٹا گوندتے ہوئے یوں اچھلی جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ یک لخت اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا، آنکھوں میں اضطرابی وحشت برسنے لگی۔ تو کیوں گئی تھی وہاں؟ سکینہ کا زناٹے دار تھپڑ صوفیہ کے نرم نازک سفید گالوں کو لال کر چکا تھا۔ خبردار جو تو ان کے قریب بھی گئی، ٹانگیں توڑ دوں گی میں تیری۔ اس اچانک اور غیر یقینی رد عمل اور ساتھ ہی تھپڑ کھانا صوفیہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے بھلا ایسا کیا کہہ دیا تھا جو ماں کو اتنا غصہ آ گیا تھا؟ صوفیہ گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماں سکینہ کو دیکھنے لگی۔ اماں صوفیہ نے لب ہولے سے کپ کپائے۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تو انجان بچی تھی، اس کو کیا پتا تھا اس کا کیا قصور تھا۔ سکینہ نے صوفیہ کے تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ ہائے ربا، مجھے معاف کر دے میری بچی، بس تو نہ جایا کر وہاں، میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ سکینہ نے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ صوفیہ حیرت اور تجسس کے ساتھ اپنی ماں کا یہ روپ بھی دیکھ رہی تھی کہ اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کا ذہن سمجھ ہی نہ پا رہا تھا۔ وہ تو ماں کے سینے سے لگ کر تھپڑ کی تکلیف اور جلن کا احساس بھول چکی تھی۔ شہر سے ڈاکٹرز آئے تھے، اس جملے نے سکینہ کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے کوئی شہروز اس کی بیٹی کا تماشا بنائے۔ وہ تو ساری زندگی تڑپ کے انتظار کرتے کرتے گزار رہی تھی، مگر جس اذیت کو، جس تکلیف کو وہ سہ رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اسی اذیت سے دوچار ہو۔ ایک بار پھر شہروز کی یاد نے اسے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی دل میں امید تھی، ایک آس، ایک خواہش کہ شاید شہروز بھی آ جائے، اس سے معافی مانگ لے اور وہ معاف کر کے اس کے ساتھ چلی جائے۔ صوفیہ کو بچپن سے آج تک سکینہ نے کبھی پھول سے بھی نہ مارا تھا۔ آج جو تھپڑ کھایا تو وہ برداشت نہ کر سکی، اور شام تک بچی بخار میں پھک گئی، بری طرح گھبرا گئی۔ پڑوس سے خالہ کو بلا لیا، دونوں مل کر پٹیاں رکھنے لگیں۔ تو کہے تو میں دوائی لے کر آ جاؤں؟ خالہ نے دیکھا اور کہا۔ بخار تو کم نہیں ہو رہا تھا۔ سکینہ سے پوچھا۔ ہاں لے آؤ خالہ۔ کچھ دیر میں خالہ واپس آئی تو ساتھ شہر سے آنے والے ڈاکٹر کو بھی لے آئی۔ سکینہ نے خود کو چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ اف، وہ تو شہروز ہی تھا، وہی قدموں کی چاپ، وہی مخصوص خوشبو جس کو وہ آج بھی اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی۔ 15-16 سال کے تھکا دینے والے سفر نے شہروز پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، تندرست، توانا، حشاش بشاش اور مطمئن تھا۔
سکینہ کا دل چاہا کہ دور جا کر شہروز کے سینے سے لگ جائے، ساری کوف، ساری اذیت اور سارے دکھ ایک لمحے میں ختم کر دے۔ مگر شہروز تو بالکل اجنبی کی طرح داخل ہوا۔ اس کے اندر کوئی جان پہچان یا دیکھائی، کوئی جگہ کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ گھر جہاں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ حسین دن گزارے تھے، وہ تو جیسے بھول ہی چکا تھا، بالکل انجان اور اجنبی سا، جس کی آنکھوں میں قطعی بیگانگی اور اجنبیت نہ تھی۔ صوفیہ کو دیکھ کر بھی اس کے خون میں کوئی گردش نہ ہوئی، کوئی تڑپ نہ تھی۔ ایک عام سا ڈاکٹر کی طرح وہ بیہیو کر رہا تھا۔ چیک اپ اور سرسری سی بات چیت کے بعد دوا دے دی ہے، آرام آ جائے گا۔ لہجے میں ہلکا سا تکبر تھا۔ آپ پھر آؤ گے دیکھنے؟ ابھی بھی ہلکی سی آس پر بے ساختہ سکینہ کے لرزتے ہوئے ہونٹ کپ کپائے۔ نہیں، 2 دن کی دوائی دے دی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ آج شہر واپسی ہے ہم لوگوں کی، تم لوگ صفائی کا خیال رکھا کرو۔ اف، کتنی بے رحمی اور شفافیت سے وہ کہہ رہا تھا۔ لفظوں کے تازیانے سکینہ کے دکھتے وجود پر برسا کر وہ جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی خالہ بھی چلی گئیں۔ ایک ہلکی سی آس، ایک ہلکی سی امید جو اس نے برسوں سے سینت سینت کر دل کے خانوں میں چھپا رکھی تھی، ایک ہی ٹھوکر میں وہ سارے خواب، ساری امیدیں اور آس توڑ کر چلا گیا۔ برسوں وہ جس لمحے کی منتظر تھی، سکینہ، وہ تو اب کبھی بھی نہ آنا تھا۔ لفظوں کے تیر اس کے وجود پر برسا کر وہ کتنا مطمئن تھا۔ وہ یکسر بھول چکا تھا کہ یہاں پر بھی اس کا اپنا کوئی ہے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کوئی راستہ اور کوئی وجہ نہ چھوڑی تھی۔ وہ ایک جملہ میرا انتظار کرنا جو اس کے کانوں میں بار بار گردش کرتا تھا، وہ اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ صوفیہ ماں کی بدلتی کیفیت دیکھی جا رہی تھی۔ یک لخت سکینہ صحن کی جانب بھاگی اور دھڑ سے دروازہ بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی، اور جب واپس آئی تو اس کی حالت نڈھال تھی۔ آنکھیں جن میں ہمیشہ انتظار نظر آتا تھا، آج بالکل مطمئن تھیں۔ کوئی امید نہ تھی، کوئی بے قراری اور وحشت نہیں تھی۔ اماں صوفیہ نے آنکھیں پھیلا کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ آج اماں نے دروازہ بند کیوں کیا؟ اس کا معصوم ذہن ماضی میں بھٹکنے لگا۔ بچپن سے آج تک تو اماں کا دروازہ کھلا رہا اور اسے تھپڑ مارنا، آنکھوں میں انتظار کے دیے جلائے دروازے کو دیکھتے رہنا، اور آج اچانک ہی ڈاکٹر کے جاتے ہی دروازہ بند کر دینا۔ اماں، اماں! صوفیہ بامشکل چارپائی سے نیچے اتر آئی اور اپنی ماں کے ناتواں اور شکستہ وجود کو تھام لیا، اور دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑیں۔ آج ماں سکینہ تمام بوجھ اپنے دل سے اتار پھینکنا چاہتی تھیں۔